بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ چونکہ یہ تجزیہ ضروری بھی ہے اور ملک اور قوم کی مفاد میں بھی ہے، اور ایک اچھے نظریے انسان کے لیے بھی ہے۔ یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو پاکستان کا معارض وجود میں آیا ہے، پاکستان کے لیے ایک چیز قابل فخر ہے کہ پاکستان نے قائد اعظم مرہون کی منت سے یہ جو فرمایا کہ دو نظریے کے اندر ایک چیز بہت واضح ہے کہ یہ دھرتی محض لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا ہے، اور اس پر لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم اس ملک اور اس قوم اور اس زمین کو صرف اس لیے آزاد نہیں کر رہے کہ ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا مل جائے، ایک حصہ مل جائے، ہر ایک کو اپنا اپنا علاقہ مل جائے، ہر ایک کو اپنا اپنا صوبہ مل جائے، ہر ایک اپنے نسل در نسل رہ کر یہاں پر لوگوں کے لیے مشکلات یا آسانیاں بنائے۔ قطعاً اس بات کے کوئی وجود نہیں ہوئی۔ اگر اس بات کے اندر کوئی قد و غن یا کوئی ایسی بات ہوتی تو ضرور اس وقت کے عوام، اس وقت کے لوگ اس بات کو بھی واضح کرتے ہیں کہ ہم نے صرف اسلام کے لیے نہیں بنانا ہے بلکہ اپنی مفاد اور اپنے آپ سے بڑھ کر بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ مگر وہاں صرف اور صرف چونکہ نیت خالص تھی، اللہ کی رضا مقصود تھا، ملک و اسلام کے لیے ایک بہترین سوچ تھا، اچھے علماء کی اچھی نظر تھی، اور ساتھ میں جو تازہ اسلام اور مسلمان کو جانتے تھے ان کی بھی سوچ و فکر بہترین تھی، لہٰذا انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا کہ لا الہ الا اللہ صرف اور صرف یہی مطلب پاکستان کا ہو سکتا ہے۔ اب جس سمت سے پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے آزادی بخشی، تو اب پاکستان کے اندر کسی قسم کی ایسی شک کی گنجائش نہیں بچی جس کی وجہ سے کوئی بھی اب یہ آواز، یہ نعرہ بلند کرے کہ ہم تو اس سمت سے ہیں، ہم اس علاقے سے ہیں، ہمارا تو پسماندہ علاقہ ہے، ہم تو بہت معزول ہو گئے، ہم بہت کمزور ہو گئے، ہمیں تو کوئی سنتا نہیں ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے، لہٰذا یہ باتیں ہمارے ملک میں کسی ایک خاص لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کے لیے کوئی وجوہات ہے، کوئی ممکن اشارے ہے، ممکنات ہے۔ سب سے بڑی بات تو ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا دولت دیا ہے، قرآن کا دولت دیا ہے، آئین کا دولت دیا ہے، اور ملک پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم سرمایہ حیات دیا ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ملک کن کے مرہون منت چلتا ہے، مگر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملک اسلام اور مسلمان کے مرہون منت چلتا ہے۔ اب جب مسلمان اور اسلام اس کے اندر ہے تو پھر آپ کو بھی اپنی بات مسلمان اور اسلام کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم کوئی نیا ملک بنا دیں گے، اس ملک کے اندر کوئی نئی وجود بنا دیں گے اس چیز کے اندر، یا پھر ہم اس ملک کے اندر کوئی ایسی خاص نام سے یا خاص تاریخ سے یا خاص مہینے سے یا پھر اکتوبر کے نام سے یا پھر 11 اکتوبر کے نام سے یا قومی جرگے کے نام سے، قومی عدالت کے نام سے یا قومی ایسی خاص موضوع کے نام سے کہ ہم اس ملک کو کوئی نیا شاہکار بنا دیں گے، یہ چیزیں اب ملک کے لیے معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ آپ کا ملک ایک مضبوط ملک بن چکا ہے اور مضبوط ملک ہونا بھی چاہیے۔ اور ہم اس ملک کو دو قومی نظریے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو دو قومی نظریے کا نگاہ اس چیز کا ثبوت دیتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو اب با اختیار بنانا ہے۔ با اختیار اس صورت میں بنے گا کہ آپ اپنے بات اپنے اداروں کے ساتھ شیئر کریں گے، اپنے عوام کے ساتھ شیئر کریں گے، اپنے مفاد اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہرگز یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے دل میں خفیہ راز ہو، آپ عوام کو کچھ دکھاؤ اور آپ کے دل میں کچھ ہو، آپ کی پسماندہ میٹنگز کچھ کہہ رہے ہو اور آپ کے بظاہر لوگوں کو آپ کچھ دکھا رہے ہو، ایسا ممکن ہرگز نہیں ہے۔ قطعاً یہ باتیں وجود نہیں رکھتا ہے۔ جیسے کہ KPK میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارا صوبہ اب کسی غیر کے ملک میں، غیر لوگوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اگر یہ اس طرح ہے تو آپ بیٹھ کے بات کریں۔ اب اگر بات کرتے ہو میڈیا کے پیچھے اور اگر لوگوں کو واویلا سناتے ہو تو ایسا کوئی بھی نہیں مانتا ہے۔ تو اس لیے میرے درخواست یہی ہے، میرا تجزیہ یہی ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہر ایک مفاد میں شامل ہو جائیں، اور اگر دشمن ہے
تو دشمن سے بیٹھ کر بات کریں، اور اگر ہمارے دوست ہے تو دوست سے بیٹھ کر ہم بات کریں. ہم اپنے ملک کے کسی بھی صورت کو، کسی بھی ایسی علاقے کو ہم اتنا دور نہ لے جائیں جہاں پر ان کو واپس آنا مشکل ہو جائے. تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ جو قومی جرگے ہیں اور اکتوبر کے نام سے ہے، ملک میں کسی قسم کی اضطرابی ماحول ہے، ان سب ماحول کو ختم کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ العزیز جو ہمارے ملک میں نئے اصلاحات بنیں گے، اس اصلاحات پر ان کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے عرض کریں گے. جیسے ہی وہ معارض وجود میں آئیں گے تو پھر اس پر بھی آپ سے ایک تجزیہ شیئر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.